وہ یہ ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عربی قرآن کی اتنی پرانی عربی زبان میں ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے پیغام کیسے ہے؟ کیونکہ اگر ہمیں اس تاریخ میں جا کر اس کے معنی ڈھونڈنے پڑیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہر دور کے لیے، ہر سوسائٹی کے لیے، ہر صدی کے لیے ایک پیغام ہو؟ اس کا آسان سا جواب سمجھ لیں آج کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا میتھمیٹکس میں میٹرک سسٹم ہے، اور میٹرک سسٹم میں ایک میٹر ہوتا ہے، ملی میٹر، سینٹی میٹر، میٹر۔ وہ جو میٹر ہے نا وہ ایک برانز یا کسی مٹیریل کا ایک سٹینڈرڈ میٹر ہے جو شاید غالباً سوئٹزرلینڈ یا سویڈن میں ایک میوزیم میں روم ٹیمپریچر کے اندر رکھا ہوا ہے، اور دنیا کا جو بھی رولر بنتا ہے وہ اس کے مطابق بنتا ہے۔ یہ میٹر ہے، یہ سٹینڈرڈ ہے، اس کو ہم نے ٹیمپریچر روم کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، ٹیمپریچر کنٹرول میں، اور اس کی بنیاد پہ سارے میٹرز بنیں گے اور سارے ملی میٹرز اور سینٹی میٹرز بنیں گے۔ یعنی آپ کو ایک سٹینڈرڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک دنیا کی ہدایت کے لیے آخری سٹینڈرڈ دیا ہے کہ نہیں؟ تو اس کی بہت ضرورت ہے کہ وہ اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اب تبدیلی نہ آنے میں مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ زبان میں ہے، عربی زبان میں ہے، اور ہر زبان کا ایک ہی مسئلہ ہے، جیسے جیسے صدیاں گزرتی ہیں زبان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تبدیلیاں آتی ہیں۔ اردو میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں؟ اردو میں تو بہت کوشش کرتا ہوں کہ اردو کے الفاظ میں زیادہ استعمال کروں۔ میرے ایک جو بہنوئی ہیں ان سے میں ایک دفعہ روڈ ٹرپ پہ میں جا رہا تھا ان کے ساتھ، میں نے کہا آج ہم لمبی ڈرائیو ہے ہماری، رستے میں صرف اردو میں بات کرتے ہیں۔ مجھ سے کہتے ہیں یار نعمان یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ جو ووکیبولری ہے نا اردو کی وہ بڑی بڑی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے، تو انسان جو ہے وہ فرگیٹ کر دیتا ہے۔ یہ ہوا ہے اردو کے ساتھ۔ اور اردو الحمدللہ میری کسی نہ کسی طرح بچ گئی، لیکن آسانی سے نہیں بچی۔ آپ کو اس کا بھی ایک چھوٹا سا واقعہ بتایا تو میں جب اسلام آباد میں تھا بچپن میں 6 مہینے میں نے اسلام آباد میں گزارے ہیں۔ میری پیدائش میری اور میری باجی کی رحمہ اللہ جرمنی کی تھی، اور پھر ہم نے یہاں پر 6 مہینے گزارے۔ 6 مہینے ہم G81 میں رہتے تھے اسلام آباد میں، تو وہاں ہمارا داخلہ ہوا اسکول میں۔ مجھے اردو نہیں آتی، باجی کو اردو نہیں آتی، میں کنڈر گارڈن میں ہوں، وہ پہلی جماعت میں ہے، اور وہ ان کا نا ایگزام تھا، ایک امتحان تھا، تو ٹیچر نے کہا اگلے دن گتے لے کے آنا۔ آپ کو پتا ہوگا کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ باجی کا میں نے بھی سن لیا تھا گتے لے کے آنا۔ وہ آ کے کہتی ہے ماما کل کلاس میں گدھا لے کے آنا ہے، اور پھر میں اس کی میں تصحیح کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نہیں ماما گدا لے کے آنا ہے، کل گدا لے کے آنا ہے۔ مجھے کلاس کا مانیٹر بنا دیا تھا، آپ کے ہاں ہوتا ہے کلاس مانیٹر ہے نا؟ میں کرایا خوشی خوشی، میں نے ماما سے کہا ماما مجھے ساری کلاس کا منگیتر بنا دیا۔ زبان میں فرق آتا ہے، اگر آپ اس کلچر میں نہ ہو آپ کی زبان مختلف ہوگی۔ تو میں جو کل ہم محاورے پڑھیں گے نا اس کو ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ اس کا صحیح ترجمہ محاورے کے اعتبار سے کیا ہو، اس میں خوبصورتی کیا ہے۔ تو قرآن نے اصل میں اس پرانی عربی کے محاورے استعمال کیے، اس لیے کیونکہ سوسائٹی تو بدلتی رہے گی لیکن زبان وہی رہے جو اس زمانے کی تھی، تاکہ اب وہ اوریجنل زبان سمجھنے کے بعد جس طرح میٹر کا ایک سٹینڈرڈ یونٹ ہے نا، اب اس کا آپ کہیں بھی اپلیکیشن کر لو، اس کے ذریعے سے کوئی بھی آپ ایجاد کر لو، لیکن سٹینڈرڈ تو وہی رہے گا نا۔ اسی لیے قرآن کا وہی لنگوسٹک سٹینڈرڈ ہے، اور اس کو اگر آپ ہر کلچر کے ساتھ بدلتے رہتے یا اس کو پریزرو نہ کرتے تو آج جس طرح ہم قرآن سمجھ رہے ہیں نا وہ اس زمانے سے بہت مختلف ہو جاتا۔ مستعمر کا لفظ، مستعمر عربی میں، پرانی عربی میں، صحرا کی عربی میں مستعمر کا لفظ تھا جو کسی چیز کو بنانا چاہے، تعمیر کرنا چاہے۔ قرآن نے استعمال کیا ہے وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تم اس زمین میں تعمیر کرو۔ مستعمر کا لفظ آج کل کی عربی میں، اخباروں کی عربی میں اور خطبوں کی عربی میں مستعمر کا لفظ ہوتا ہے۔ جو انگریز نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہ مستعمرین تھے، کالونائزیشن کو استعمار کہتے ہیں۔ پوری طرح سے مختلف لفظ ہے عربی زبان کا۔ قرآن ایک معنی میں یوز کر رہا ہے اور باقی ساری عربی کی کتابیں آج کل کسی اور معنی میں یوز کر رہی ہیں، اور اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ اسی لیے اگر پرانا محاورہ سمجھ نہ آئے اور آپ عربی بہترین بول لو، اس کا پھر بھی یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آ گیا۔
جس طرح آپ اچھی بھلی اردو بھی بول لو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غالب یا اقبال یا 200 سال پرانی کوئی تالیف آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ کچھ انٹروڈکٹری بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. کل بڑے خوبصورت محاورے پڑھیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ علی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.